वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहि अस्सलाम मदद जी। शाह साहब खैरियत से हैं आप? शाह साहब देखिए, ये जो हदीस है ना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली की वजह से दो ग्रोह जो है वो जहन्नुम में जाएंगे। एक वो जो अली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दे जो उनका नहीं है, और दूसरा वो जो अली से बुग़्ज़ रखता है, वो ये दोनों ग्रोह जो है ना वो जहन्नुम में जाएंगे। ये सुन्नी मौलवी जो है ना, हमेशा इनकी इनकी आदत है ये कि ये हमेशा जो है ना वो आधी हदीस बयान करते हैं, अपने मतलब की चीज़ बयान करते हैं और पूरी चीज़ को कभी बयान नहीं करते, क्योंकि पूरी चीज़ में इनका मतलब इनका जो मुद्दा है ना वो साबित नहीं हो पाता है। इस हवाले से दो बातें, या तो ये इल्मी खयानत करते हैं, और अगर इल्मी खयानत कर रहे हैं तो फिर भी ये काज़िब है, ये झूठे हैं, ये काबिल, ये मतलब इनकी पैरवी नहीं करनी चाहिए, या फिर ये जाहिल है, इन्हें पता नहीं है इस बात का। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये इल्मी ख़यानत करते हैं, जानबूझकर इस तरह करते हैं, अपने अवाम को, अहले सुन्नत अवाम को, मुसलमान भाइयों को धोखा देने के लिए इस तरह करते हैं। अब असल में हदीस है क्या, पूरी हदीस क्या है? मैं आपको पूरी हदीस सुनाता हूँ। और ये कारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने, जो इमाम निसाई की किताब है शरह खसाइस अली, उसकी शरह में लिखी है। ये काजी ज़हूर अहमद फैज़ी ज़िंदा हैं, लाहौर में मौजूद हैं, और अभी इनसे जाकर पूछा भी जा सकता है। और इनकी किताब की मैं पिक्चर भी बनाकर आपको सेंड कर रहा हूँ। और ये हदीस सैकड़ों किताबों के अंदर मौजूद है, अहले सुन्नत की सैकड़ों किताबों के अंदर मौजूद है। मसनद अहमद इब्न हम्बल में है, फ़ज़ाइल सहाबा में है, सनन कुबरा जो इमाम निसाई की है उसमें है, और बहुत सारी मस्तदरक लिल हाकिम में है। बहुत सारी किताबों के अंदर ये मौजूद है। हदीस क्या है? असल हदीस क्या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हज़रत रबी बिन नाजिज़ हज़रत अली से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम्हारे अंदर ईसा की मानिंद मिसाल है। तुम्हारे अंदर ईसा की मानिंद मिसाल है। इस जुमले को सुन्नी उलमा कभी बयान नहीं करते। आगे क्या कहते हैं कि इनके साथ यहूद ने बुग़्ज़ रखा, हत्ता कि इनकी वालदा पर तोहमत लगा दी, और ईसाइयों ने उनसे मोहब्बत की और उन्हें इस मर्तबे पर पहुंचा दिया जिसके वो मुस्तहिक नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बस इतने हैं तमाम सुन्नी किताबों के अंदर। रसूल अकरम के जो दहन मुबारक से जो अल्फाज निकले हैं वो बस इतने हैं। क्या फरमाया आपने? ए अली, तुम्हारे अंदर ईसा की मानिंद मिसाल मौजूद है। इनके साथ यहूद ने बुग़्ज़ रखा, हत्ता कि इनकी वालदा पर तोहमत लगा दी, और ईसाइयों ने उनसे मोहब्बत की और उन्हें इस मर्तबे पर पहुंचा दिया जिसके वो मुस्तहिक नहीं थे। अब ईसाइयों ने जो ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की और उन्हें उस मर्तबे पे पहुंचा दिया जिसके वो मुस्तहिक नहीं थे। किस मर्तबे पे पहुंचाया? ईसाइयों ने मसीह अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को किस मर्तबे पे पहुंचाया है? उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना दिया, खुदा का बेटा बना दिया। वो तसलीस के कायल हो गए, बाप, बेटा और रूल कुद्स। कहा कि ये तीन मिलकर जो है वो खुदा बनते हैं, यानी उन्हें खुदाई के दर्जे पर लाकर बिठा दिया। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत गौर करने की बात है कि ईसाइयों ने मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा बना दिया है, खुदा का बेटा बना दिया है। ये काबिल मुजम्मत बात थी। और दूसरा, यहूदियों ने क्या किया है कि उनकी वालदा के ऊपर, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर तोहमत लगाई है, बहतान लगाया है। माजल्ला सुम्मा माजल्ला सुम्मा माजल्ला, ये कहा कि इन्होंने कोई गलत काम किया है, बदकारी की है, जिससे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि यह नाजायज़ और आरामी बच्चा है। माजल्ला सुम्मा माजल्ला, नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत। ये हदीस है, हदीस के अल्फाज ये हैं। अब इसके बाद मैं ये सारी पूरी किताब की पिक्चर बना के आपको सेंड कर रहा हूं। इसके बाद क्या कहता है कि अल्फाज नबवी के बाद हजरत अली ने फरमाया, मेरे मुतालिक दावा करने वाले दो शख्स हलाक होंगे। एक वो हद से बढ़कर मोहब्बत करने वाला जो मेरे ऐसे फजाइल बयान करेगा जो मुझ में नहीं है। दूसरा, मुझसे बुग़्ज़ रखने वाला जिसको मुझसे अदावत मुझ पर बौतान बांधने पर उभारेगी। देखिए,
یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ نبی کریم کی حدیث کی بنیاد پر کہ تمہارے اندر عیسیٰ کی مثل موجود ہے، کہ عیسیٰ کو ایک گروہ نے اللہ بنا دیا، خدا بنا دیا، دوسرے نے ان سے بغض رکھا، ان پر تہمتیں لگائیں، ان پر بہتان لگایا۔ تو اس حدیث کے بارے میں پھر علی علیہ السلام نے وضاحت کی کہ کیا وضاحت اس کی کیا ہے، کہ میرے بارے میں دو گروہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ کون کون سے؟ ایک وہ گروہ جو مجھے اتنا بڑھا دے گا کہ مجھ میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی، مجھے بنا دے گا، یعنی مجھے خدا بنا دے گا، مثل عیسیٰ بنا دے گا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ علی تم میں عیسیٰ کی مثل موجود ہے، یعنی مجھے اتنا بڑھا دے گا کہ مجھے خدا بنا دے گا، مثل عیسیٰ بنا دے گا۔ اور دوسرا جو مجھ پر بہتان لگائے گا، جو مجھ پر الزام لگائے گا۔ اب بڑھانے والے کون لوگ ہیں جنہوں نے علی علیہ السلام کو خدا بنا دیا ہے؟ وہ نصیری ہیں، وہ نصیری ہیں۔ اور گھٹانے والے کون لوگ ہیں جنہوں نے بہتان لگا دیا ہے؟ وہ سنی ہیں، وہ ناسبی ہیں، وہ خارجی ہیں، وہ دیوبندی ہیں، وہ وہابی ہیں۔ دوسری حدیث میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے دوسری حدیث میں بھی علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ یقیناً ایک قوم مجھ سے حد سے بڑھ کر محبت کرے گی حتیٰ کہ وہ میری وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے، اور ایک قوم مجھ سے بغض رکھے گی حتیٰ کہ وہ میری وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی دو لوگ جو ہے نا جہنم میں داخل ہو رہے ہیں علی علیہ السلام کی وجہ سے۔ کون کون؟ ایک وہ جو مجھ سے اتنے محبت کریں گے کہ مجھے عیسیٰ کے برابر لا کے کھڑا کر دیں گے، یعنی مجھے خدا بنا دیں گے، میرے اندر خدائی کو تلاش کرتے پھریں گے۔ اور دوسرے کون؟ دوسرے وہ کہ جو مجھ سے اتنا بغض رکھیں گے کہ مجھ پر بہتان لگائیں گے، مجھ سے بغض رکھیں گے، مجھ پر الزام لگائیں گے، مجھے گالیاں دیں گے، مجھ پر سب و شتم کریں گے۔ یہ معاویہ کے پیروکار جو ہیں، یہ معاویہ کے ماننے والے جو ہیں، یہ معاویہ تھا جو علی علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا کرتا تھا، گالیاں دیا کرتا تھا برسر ممبر، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے جو پیروکار تھے وہ بھی یہی کام کرنے لگے تھے۔ اب میں آپ کو القطرہ، جو ہمارے ہاں فضائل کی بڑی مستند کتاب مانی جاتی ہے، بہت عظیم کتاب مانی جاتی ہے، اس کے پیج بھی میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، اور اس میں سے آپ کو ایک حدیث بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں جو کہ علی علیہ السلام نے خود فرمائی ہے۔ علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے ابو ذر، یقین کرو کہ میں خدائے ذوالجلال کا بندہ ہوں اور خلق خدا پر ان کی طرف سے خلیفہ ہوں۔ مجھے خدا نہ بناؤ، اس کے علاوہ جو چاہتے ہو ہمارے فضائل میں بیان کرو۔ جان لو کہ ہمارے مقامات کے باطن اور ان کی انتہا تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ خدا نے جو کمالات ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ اس سے بلند تر ہیں جو تم میں سے کوئی بیان کرنے والا کرتا ہے۔ جب تم نے ہماری ایسی معرفت حاصل کر لی تو تم مومن ہو گئے۔ یعنی مومن ہونے کے لیے ایسی معرفت حاصل کرنی ہے کہ ہمیں خدا نہ بناؤ، خدا کے علاوہ جتنے بھی تم ہمارے بارے میں فضائل کہو گے وہ کم ہے۔ خدا ہمیں نہ کہو، خدا کے علاوہ تم ہمیں سب کچھ کہہ سکتے ہو۔ تو یہ خود علی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بارے میں کہ جی ہمیں خدا مت کہو، یعنی ان کو یہ پتہ تھا، ان کو یہ کہ ہمیں ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے خدا کہیں گے، یعنی نصیری، یہ نصیریوں کے بارے میں ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث جو ہے وہ علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس میں کہ خدائی کی نسبت ہماری طرف مت دو، اور وہ فوائد بشری جو تمہارے لیے جائز ہیں ان کو بھی ہمارے لیے جائز قرار نہ دو۔ یعنی نہ ہم خدا ہیں نہ تم جیسے بشر ہیں، یعنی ہمیں اپنی طرح قیاس مت کرو، کیونکہ لوگوں میں سے کسی کا بھی ہمارے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم وہ اسرار الہی ہیں جو ان بشری بدنوں میں رکھ دیے گئے ہیں۔ ہم پروردگار کی بولتی ہوئی کلام ہیں جو ان خاکی جسموں میں موجود ہے۔ ان چیزوں کے سمجھنے کے بعد ہماری فضیلت کے متعلق جو چاہتے ہو کہہ دو۔ جان لو کہ ہمارے فضائل بحر بے کراں کی مانند ہیں، اور ہماری عظمت کو بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔
یہ علی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم خدائی کی نسبت ہماری طرف مت دو، ہمیں خدا مت کہو۔ خدا کون کہہ رہا ہے؟ شیعہ کہہ رہے ہیں۔ شیعہ تو نہیں کہتے علی علیہ السلام کو خدا، شیعہ تو علی علیہ السلام کو امام کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ خدا کون کہتا ہے؟ نصیری کہتے ہیں۔ تو جو علی علیہ السلام کو خدا کہہ رہا ہے وہ وہ گمراہ ہے، وہ جہنم میں جانے والا گروہ ہے۔ اور جو علی علیہ السلام سے بغض رکھ رہا ہے، جو علی علیہ السلام کے پاس اوپر بہتان لگاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ یہ معاویہ پرست لوگ ہیں، وہ یہ ناسبی ہیں، خارجی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل سنت ہیں، یہ لوگ ہیں جو الزامات لگاتے ہیں، جو علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں۔ بغض کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرو گے نا، آپ کوئی حدیث ان کے بارے میں، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ کس کتاب میں ہے؟ یہ آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ آپ حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں حدیث بیان کرو، کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے کہ بھئی یہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہو۔ لیکن علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی حدیث بیان کر دو، فوراً یہ کہاں سے لے آئے ہو، یہ کس نے لکھا ہے، یہ کس کتاب میں ہے۔ کوئی آیت آپ بیان کر دو، یہ کون سی آیت ہے، یہ کس نے اس کی تفسیر کی ہے، یہ کہاں سے آپ لے آئے ہو، آپ اپنی مرضی سے بناتے ہو۔ یہ بغض ہے، اور یہ لوگ جائیں گے جہنم میں۔ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔